سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، اس دل کا ایک دل ہے جس کا نمبر بھی 12 ہے۔ اللہ کرے ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں واللہ انا الامام المبین الذی یبین الحق من الباطل، اللہ کی قسم میں ہی وہ امام مبین ہوں جو حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہوں۔ سلامت ہے، زیادہ دیر زحمت نہیں دینی۔ کتاب المناقب عمار جیسا صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بولے من الایمان من قرنہ الی مشاش قدمہ، عمار وہ صحابی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے پر ہے۔ میں نے غور کیا بھئی وجہ کیا ہے، سر سے پاؤں تک ایمان کا کیا معنی؟ تو مجھے ایک روایت ملی کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایمان کو ڈیوائیڈ کر دیے، تقسیم کر دیے، کچھ حصہ آنکھ کا ہے، کچھ کان کا ہے، کچھ زبان کا ہے، کچھ ہاتھ کا ہے، کچھ پاؤں کا ہے، کچھ پیٹ کا ہے، کچھ شرمگاہ کا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر عضو جسم کے تمام اعضاء میں سے ہر عضو جتنا خدا کی اطاعت میں ہوگا اتنا ایمان پہ ہوگا۔ سلامت رہے، عمار صحابی ہے، صحابہ کا ذکر ہم ضرور کرتے ہیں اس ممبر پہ۔ میں جملہ کہتا ہوں جو صحابی کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت، جو منافق کو صحابی کہے اس پہ بھی لعنت۔ عمار کا بھی یہ زیادہ طول میں نہیں جانا، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عمار کہتے ہیں مولا کے ساتھ میں ایک جنگ کے لیے جا رہا تھا، اتنے میں امام مسکرائے فتبسم وقال احسنت یا طیر، امام مسکرا بھی رہے فرما رہے ہیں اے پرندے تو کتنا اچھا ہے۔ اچھا یہ بات قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی اللہ سلیمان جو ہے جب جا رہے تھے وادی نمل میں، سورہ نمل مشہور سورت ہے، جب تشریف لے جا رہے تھے تو چیونٹیوں کے سردار نے کہا تھا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں نبی اللہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو نبی اللہ سلیمان نے چیونٹی کی بات کو سن لیا تھا۔ اگر نبی اللہ سلیمان چیونٹی کی بات کو سن سکتے ہیں تو علی تو فخر سلیمان ہے، پرندے کی بات کو کیوں نہیں سن سکتے؟ امام نے پرندے کی بات کو سنا، البتہ نبی اللہ سلیمان نے اس چوٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا اور ایک میسج دیا تھا قیامت تک آنے والی نسلوں کو، اور اس سے کہا تھا تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اللہ کا نمائندہ ظالم ہو سکتا ہے؟ تو مولا عمار کہتے ہیں مولا مسکرائے بھی اور پرندے کو شاباش دے رہے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، چیونٹی اعتراض کر رہی تھی، ڈرا رہی تھی کہ سلیمان آ رہے ہیں، اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں رو دے نہ ڈالے، چیونٹی کو خطرہ تھا۔ لیکن فرق ہے اس چیونٹی اور اس پرندے میں، وہ چیونٹی سلیمان اور اس کے لشکر سے خوفزدہ تھی، یہ پرندہ علی کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ عمار نے پوچھا مولا این الطیر، وہ پرندہ ہے کہاں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کہنے دیجیے مجھے۔ صحابی کا مقام اپنی جگہ، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ، یعنی صحابی وہ ہوتا ہے جس کی نظر کی کوئی حد ہوتی ہے، ایک حد تک دیکھ سکتا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جہاں دیکھنا چاہے، جب دیکھنا چاہے دیکھ۔ جب بصرہ میں جنگ کے بعد مولا نے پورے مجمع کو ایک خطبہ دیا اور سنونی کا دعویٰ کیا۔ فضائل ابن شاذان جیسی مثبت کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ چونکہ علی سے جو جنگ کر رہے تھے، امام کی امامت کے منکر تھے، اور معجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی امامت و نبوت کا انکار کرے۔ تو میں نے عرض کیا امام کی نگاہ کائنات کے ذرے ذرے پہ ہوتی ہے۔ امام نے جب سلونی کا دعویٰ کیا، ایک بزرگ آدمی اتنے بڑے مجمع سے کھڑا ہو گیا
امام کے معیار کا سوال کیا اس نے کہا اے علی اتنا بتائیے این جبریل، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ منافقین سوال کرتے تھے علی اتنا بتائیے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ امام نے فرمایا میں بتا بھی دوں تیرے پاس معروف کیا ہے؟ ہاں اتنا بتاتا ہوں تیری داڑھی کے ہر بال کے نیچے ایک شیطان چھپا ہے جو تجھے گمراہ کرتا رہتا۔ پوری توجہ، جب اس نے سوال کیا ہے اس وقت جبریل کا روایت کہتی ہے فربکا بطرف السماء، نے ایک نگاہ آسمان پہ کی، ایک زمین پہ، ایک مشرق میں، مغرب میں، کائنات کے کونے کونے پہ نگاہ کر کے علی کہتے ہیں اسے اس باب مدینۃ العلم کو علی کہتے ہیں، سلونی کے دعویدار کو علی کہتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق کو علی کہتے ہیں۔ یعنی کائنات کے اور لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں نگاہ کر کے ایک نگاہ میں علی نے بتا دیا کہ جبریل کہیں اور نہیں، یا شیخ انت جبریل، تو ہی جبریل ہے۔ سلامت رہتا قیامت رہے۔ جب سارے مجمع نے دیکھ لیا نا کہ علی تو اتنا بڑا عالم کہ یہ بھی جانتا ہے اس وقت جبریل کہاں ہے، تو فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، بالکل شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ روایت کہتے ہیں میں نے حوالہ دے دیا فضائل ابن شہزان موتر کتاب فصفق طائر من بین الناس، جبریل تو پرندہ بن کے اڑ گیا، فزجا عند ذالک حاضرون، جو پہلے علی سے جنگ لڑ رہے تھے جب یہ معجزہ دیکھا تو سارا مجمع یک زبان ہو کے بولا نشہد انک خلیفۃ رسول اللہ حق الحق، آج پتہ چلا اللہ کے رسول کے حقیقی جانشین آپ علی ابن ابی طالب ہیں۔ سلامت رہے۔ میں نے عرض کیا کہ عمار کہتا ہے مولا پرندہ کا، عمار کی نگاہ نہیں دیکھ رہی، علی کی نگاہ دیکھ رہی ہے، کوئی پرندہ ہے۔ اب جب عمار جیسا ماننے والا صحابی دیکھا نا کہ عمار کی رغبت ہے کچھ میرے فضائل دیکھے اور سنے، عمار نے فقط چاہا تھا، امام نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ مولا پرندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا فقط دیکھنا چاہتے ہو یا کچھ سننا بھی چاہتے ہو؟ رغبت دیکھی کہ میرے فضائل میں رغبت ہے تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سنوانا بھی چاہا۔ عمار کہتا ہے فَتَقَلَّمَ امیر المومنین بِكَلِمَاتٍ لَمْ أَفْقَهُ، علی نے کچھ کلمے بولے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب میں نے دیکھ رہا ہے کون جاگ رہا ہے، کون عبادت سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ عمار جیسا عظیم صحابی، رسول کا بھی صحابی، علی کا بھی صحابی ہے بھی ساتھ، کلمات کو سنا بھی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ علی کہہ کیا رہے ہیں۔ جب عمار جیسا صحابی سب کچھ نہیں سمجھ سکتا تو 40 سال موت پہنچنے والوں کو پورا دین کیسے سمجھ آ رہا ہے؟ تو پرندہ مولا کے ہاتھ پہ یعنی ید اللہ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا، اور فقط آ کے بیٹھے نہیں، چپ نہیں بیٹھا رہا۔ جو چپ بیٹھے نا پچھلے برادرانوں کے لیے اگلا جملہ ہے، پرندہ تھا، قرآن میں ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جنہیں اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں۔ جب پرندہ آ کے مولا کے ہاتھ پہ بیٹھا فوراً کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر میرا سلام ہو۔ گویا سلام کرتے ہی یہ بتا رہا تھا کہ میں مومن ہوں، منافق نہیں ہوں۔ سلامت نے سلام کیا پرندے نے، مولا نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ایک سوال کیا، جی بسم اللہ۔
چھوٹے بچے کو اسے کہتے ہیں قمات، یعنی کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے، اور بڑے مضبوط سے مضبوط کپڑے سے ماں باندھتی رہی، علی مولا اس کپڑے کو پھاڑتے رہے۔ خیبر شکر نے جب بار بار کپڑے کو پھاڑا، ماں بہتر سے بہترین کپڑے سے باندھتی رہی، تو علی مولا فخر عیسیٰ بن کر جیسے عیسیٰ ماں کی گود میں بولے تھے، علی بھی بولے جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ان کے ہاتھ کھلوانے چاہتا ہوں، چونکہ اس دروازے پہ آتا ہی وہی ہے جو ہاتھ کھول کے آتا ہے۔ علی مولا نے آتے ہی ایک مسئلہ حل فرما دیا اور فرمایا یا امہ لا تشدہ یدیہ انی وسوس لربی، اے میری امہ جان میرے ہاتھ نہ باندھیے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے سلامت رہے۔ بس آخری جملہ روایت کا کہ علی نے پرندے سے اپنے فضائل عمار کو سنوائے، ایک سوال کیا، اے پرندے اتنا بتا، اذ دیتا ماذا تاکلو ماذا تطعمو فی حاضح الفلات التي لا ما فیہا ولا نبات، اے پرندے اتنا بتا، یہ صحرا ہے، جب تجھے بھوک و پیاس لگتی ہے تو کھاتا کہاں سے ہے اور پیتا کہاں سے ہے؟ پوری توجہ چاہتا پرندے کو بولی خود اللہ نے دی۔ علی کے فضائل سنانے کے لیے پرندہ کہتا ہے یا علی اذ جئتو ذکرتو ولایتکم اہل البیت فاشبعوا واذ عطشا اذ عاطشوا اتبرأ من اعدائکم فاروہ، اے علی جب مجھے بھوک لگتی ہے آپ اہل بیت کی ولایت کو یاد کر لیتا ہوں، میں سیر ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں کو تبرہ کر دیتا ہوں، میرے پیاس لگتا ہے۔ سلامت رہے تا قیامت رہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، چند ایک جملے مقصد امام حسین علیہ السلام کے، کیونکہ امام نے فرمایا تھا انی لا مخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ فساد اور ظلم کے لیے نہیں، تخریب کاری کے لیے نہیں، میں نکلا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں۔ اصلاح کے لیے یہ دو کام ضروری ہے، ایک نیکی کا حکم، دوسرا برائی سے روکنا۔ پلیز بند کر دے، درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ اصلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ لیکن ہر دعوے دار اصلاح، ہر تبلیغ کا دعوے دار اس کے دعوے پہ یقین نہ کرنا جب تک اس کے اندر دو چیزیں نہ دیکھ لینا۔ امام نے وہ چیزیں بھی بتا دی، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اصلاح کے لیے میں نانا کی سیرت پہ چلوں گا، علی کی سیرت پہ چلوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے اصلاح کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مصطفیٰ کی سیرت پہ چلنا، ایک مرتضیٰ کی سیرت پہ چلنا۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد۔ فساد کیا تھا مولا حسین کے زمانے میں؟ مختصر، عقیدے میں فساد تھا، عمل میں فساد تھا۔ یزید سرعام ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا لا خبر جا ولا وحی نزل لائبت بنو ہاشم بن ملک، کہ بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ نبوت پر ڈھونک رچایا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، قرآن کا بھی انکار، وحی کا بھی انکار۔ تو یہ منکر رسالت و توحید و دین و قیامت و قرآن جب ممبر پہ یہ کہہ رہا تھا تو ضروری تھا کوئی وارث قرآن بولتا، کوئی وارث قرآن کہتا ما یبایو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور حسین نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ
کہ ممکن ہے لوگ کلمے خرید لیں، تاریخ کو خرید لیں، مورخین بک جائیں اور لکھ دیں کہ فلاں نے جو فلاں امام نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، تو حسین نے قاعدہ کلیہ دے دیا تھا کہ مجھ جیسا جو ہوگا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سلامت رہے۔ لہٰذا امام حسین نے توحید کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے جو یزید کے خلاف قیام کیا، وہ عقیدے کی اصلاح کا بھی قیام تھا، وہ عمل کی اصلاح کا قیام بھی تھا۔ اس لیے تو معین الدین چشتی حجویری نے کہا دین است حسین، پورے کا پورا دین حسین۔ اور اس بات کی گواہی اللہ کے رسول نے اپنے حدیث میں دی، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میری رسالت کی بقا حسین سے ہے۔ نماز کو بدل دیا گیا، روزہ بدل دیا گیا، اس کے حکام کو حج عمرہ کے حکام بدل دیے گئے، پورا دین بدل دیا گیا۔ لہذا آخری جملے کہہ رہا ہوں، جو سچا حسینی ہے وہ جہاں مرضی ہو اسے حسین کی تیروں کی بارش والی نماز ضرور یاد رہتی ہے کہ وہ جلوس کی شکل میں بوضو جا رہا ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وہ نماز پڑھے، تاکہ بتائے کہ میں مقصد حسین کو بھولا نہیں ہوں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک گھبراہٹ دور کرنے والا درود بھی پڑھ جائے۔ یہ کر رہا تھا، اسی طرح روزہ ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ایک روزہ نہ مریض ہے، نہ مسافر ہے، نہ بوڑھا ہے، ایک روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو کفارہ 60 روزے ہیں۔ چونکہ پورے دین کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی، تو ہمیں پورے دین پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے مقصد حسین کو سمجھایا اور پورا سال کرنا ہے۔ حج و زکوٰۃ کے بارے میں روایات ہیں، جب واجب ہو جائے نہ دے انسان، تو روایت کہتی ہے موت کے وقت فرشتہ کہتے ہیں اب چاہے یہودی مار یا نصرانی مار۔ خمس کے بارے میں امام فرماتے ہیں بہت ساری روایات ہیں، جس نے یتیم کا 1 درہم کھایا اس کے جنت جانے کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا ہم یتیم ہیں جس نے ہمارا مال کھایا۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر 24 گھنٹے کا واجب ہے، تولی و تبرع 24 گھنٹے کا واجب ہے۔ ہماری شیخ صدوق میں رسول خدا سے حدیث ہے، فرمائے یا علی ان اللہ لا یقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک و یتبرأ من اعدائک۔ اے علی، اللہ اس وقت تک اس بندے کا کوئی عقیدہ قبول ہی نہیں کرتا، نہ عقیدہ توحید، نہ عقیدہ رسالت، نہ عقیدہ قیامت، کوئی بات قبول ہی نہیں ہوتی یہاں تک کہ آپ کی ولایت کا اقرار نہ کر لے، آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کر لے۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد مصائب کی طرف آؤں گا۔ آج شب عاشور ہے اور اس مظلوم کی مصیبت بیان کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کا سب سے ننھا شہید ہے، جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ اس مظلوم نے ہر امام کو بہت رلایا ہے۔ چوتھے امام منحال سے پوچھتے ہیں منحال کیا ابھی تک حرملہ زندہ ہے؟ جو غصہ دینے آئے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ منحال نے کہا مولا جب میں نے کوفہ چھوڑا تھا حرملہ زندہ تھا۔ امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پروردگار اللہم دیکھو حر الحدید، اسے تلوار کا ذائقہ چکھا، کیونکہ میری ماں نے ابھی تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا، رباب ابھی تک دھوپ پہ بیٹھی ہے۔ یہ منحال کوفہ جاتا ہے، کیا دیکھا مختار کے سامنے حرملہ کا سر پڑا تھا۔ مختار کو بتایا امام کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب میں مدینے میں تھا امام نے دعا کی تھی،
مختار نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ناصران اہل بیت سے قرار دیا ہے۔ حضرت جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کربلا میں اپنے دادا حسین کی قبر پہ آ کے امام زمانہ علی اصغر کی لاشیں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اصحاب کو مخاطب کر کے کہیں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اتنا بتاؤ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اجرکم اللہ، آج کی رات الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کا تصور کافی ہے رونے کے لیے۔ عزادارو، وہ علی اصغر جب آخری وقت تھا نا، امام حسین نے آخری استغاثہ بلند کیا تو جناب زینب نے کہا بھیا آپ تو جا رہے ہو، آپ کے بعد علی اصغر کو پانی کون پلائے گا؟ چند گھونٹ پانی کے علی اصغر کے لیے انتظام فرما دے۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، مقتل کی طرف چلے ہیں حسین، جا رہے تھے علی اصغر۔ آج جیسے شب عاشور ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کل سب سے پہلے تو میدان میں جا، کیوں؟ تاکہ روز قیامت میں سرخرو ہو جاؤں۔ اے زہرا، تیرے بیٹے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ جناب رباب کے دل میں بھی تھا کاش میرا بھی کوئی علی اکبر جیسا جوان ہوتا، میرا بھی کوئی قاسم جیسا جوان ہوتا، میں بھی مولا حسین پہ قربان کر دیتی اور جناب زہرا کی خدمت میں پیش ہو جاتی، سرخرو ہو جاتی۔ عزادارو، علی اصغر کو لے جا رہے ہیں بے زبانی میں، گویا زبان حال سے علی اصغر کہہ رہے تھے ماں رباب گھبرا نہیں، ایسی قربانی پیش کروں گا، سارے شہداء کی قربانی ایک طرف، میری قربانی ایک طرف۔ جو رونے ہیں ان کے لیے جملہ کہنا بڑے حوصلے سنتے ہیں۔ امام نے اشکیا سے جا کے پانی طلب کیا، لشکر کے دو حصے ہوئے، کوئی کہتا ہے دے دو، کوئی کہتا ہے نہ دو۔ عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر۔ عزادارو، ملعون نے تیر جوڑا، تیر کا قد بڑا تھا، علی اصغر کا قد چھوٹا تھا۔ ملعون کہتا ہے میں نے پورے جسم پہ، علی اصغر کے پورے جسم پہ نگاہ کی کہ کہاں تیر چلاؤں، مجھے گردن کے علاوہ اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ اجرکم اللہ، عزادارو، اس نے تیر چلایا۔ امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں ذوبح من الورید الی الورید، جب علی اصغر کو تیر لگا، ایک طرف سے لگا دوسری طرف سے پار ہو گیا، علی اصغر ذبح ہو گئے، بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے پرندہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، امام نے علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف پھینکا، روایت کہتی ہے ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا۔ جب علی اصغر شہید ہوئے، امام کے چہرے کا رنگ بدلا، آسمان سے ندائی، روایت کہتی ہے اے حسین پریشان نہ ہو، ہم نے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، امام حسین نے علی اصغر کو لیا، خیام کی طرف چلے۔ بعض روایت کہتی ہے کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ شاید جو سوچ رہے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، شاید امام کے دل میں تھا اس حالت میں علی اصغر خیمے گیا، کہیں سکینہ کی روح ہی پرواز نہ کر جائے۔ عزادارو، امام خیمے میں تو لے گئے، آخری روایت اور زحمت تمام کرو۔ عزادارو، امام نے اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، تلوار زبان حال سے کہہ رہی ہوگی مولا میں تو تیرے دشمنوں کو مارنے آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا تیرے بچوں کی۔ اجرکم اللہ۔ جو سوچ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں امام بقاؤ ابقاؤ تباقا، جو روئے یا رلائے یا رونے کی کوشش تو کرے اس کے لیے جنت ہے۔ تلوار کہہ رہی تھی مولا میں آپ کے بچوں کی قبریں بنا رہا ہوں، میں تو تیرے دشمنوں کو مارنے آئی تھی۔ امام نے قبر تو بنائی، علی اصغر کے نازک بدن کو اس گرم زمین میں رکھا۔ حسین جیسا نرم دل باپ ہے، علی اصغر جیسا نرم جسم والا شہید ہے۔ حسین نے پاؤں کی طرف سے کربلا کی ریت کو ڈالنا شروع کیا۔
جب چہرے کا موقع آیا جو فرصت دے رہے ہو، جب چہرے کا موقع آیا حسین نے چہرے پہ گرم ریت ڈالی لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔